الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون صدق الله العظيم اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت أيدينا انعاما، اور کیا دیکھا نہیں کہ بے شک ہم نے اپنے ہاتھوں سے تمہارے لیے چیزیں بنائی، انعاماً اور ان میں سے چوپائے بھی، فہم لہا مالکون یہ ان کے مالک بنے ہوئے ہیں، وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ اور ہم نے ان مویشیوں کو ان کے قابو میں دے دیا، چنانچہ ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو ان کی سواری بنے ہوئے ہیں، وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ اور کچھ وہ ہیں جنہیں وہ کھاتے ہیں، وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ اور ان میں سے وہ ہیں کہ ان کے منافع جو ہے وہ بے انتہا ہیں، ومشارب اور پینے کی چیزیں ملتی ہیں، افلا یشکرون کیا پھر بھی شکر نہیں کرتے، واتخذوا من دون اللہ اور بنا لیے ہیں اللہ کے علاوہ معبود، لعلہم ینصرون کہ شاید کہ وہ ہماری مدد کریں، لا یستطیعون نصرہم وہم لہم جند محضرون یہ مدد نہیں کریں گے ان کی اور یہ ان کے مخالف بنا کر حاضر کیے جائیں گے۔ سورۃ یاسین کا آخری رکوع ہے، اور گزشتہ درس میں آپ حضرات کے سامنے ایمانیات کا ذکر ہوا تھا، اور اس آخری رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ دنیاوی منافع کا ذکر فرمایا ہے۔ گزشتہ درس میں نافرمانوں کی سزا کا ذکر تھا، جہنمیوں کا ذکر بھی تھا، اور اس کے علاوہ قیامت کے بارے میں بتایا تھا کہ قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا اور انسان سے جب پوچھا جائے گا، اللہ تعالیٰ سوال کریں گے تو انسان جب صحیح نہیں بتائے گا تو اس کی زبان پر اللہ مہر لگا دیں گے، زبان کو بند کر دیا جائے گا، اور پھر اس کے اعضاء بولیں گے، کان، آنکھ، اور اسی طرح اس کے ہاتھ بولیں گے، اس کے پاؤں بولیں گے، اس کا جسم جو ہے یہ گواہی دے گا، اس کی جسم کی کھال بولے گی، تو ہر عضو اپنی طرف سے گواہی دے گا کہ یہ شخص ہم سے چل کر فلاں گناہ کے کام میں مشغول ہوا، فلاں جگہ گیا، اس نے یہ کیا ہے۔ کان کہیں گے ہم سے گناہ سنے، گانے سنے، آنکھیں کہیں گی کہ اس نے بے پردگی کی، غلط چیزیں دیکھی، اور ہاتھوں کے ذریعے اس نے غلط کام کیے، لوگوں کو ستایا، مارا، جو بھی اس نے کیا ہوگا اس انسان کی گواہی اس کے اعضاء دیں گے۔ ہاں اگر اچھے کام کیے ہوں گے تو اچھے کاموں کی گواہی بھی اس کا جسم دے گا، اور پھر یہ انسان کہے گا جب اس کو اللہ تعالیٰ زبان سے مہر کو ہٹا لیں گے، قوت گویائی جب اس کو واپس ملے گی، پھر یہ انسان کہے گا اپنے اعضاء سے کہ میں تو تمہارے دفاع میں لگا ہوا تھا، تم مجھے پھنسانے کے لیے، مجھے الٹا عذاب دلوانے کے لیے تم لگے ہوئے تھے، تو یہ باتیں یہ کہے گا۔ چنانچہ اس لیے فرمایا ہے کہ انسان جس جگہ پر بھی ہوتا ہے اس کی وہ جگہ بھی انسان کی گواہی دے گی، انسان کی اچھائی یا برائی کی گواہی دے گی۔ اس نے فلاں جگہ کھڑے ہو کے اچھا کام کیا ہے، گواہی دے گی، در و دیوار گواہی دیں گے، فلاں جگہ کھڑے ہو کے گناہ کیا ہے، زمین گواہی دے گی، یہاں تک کہ مسجد کی جگہ بھی جہاں یہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتا تھا یہ بھی گواہی دے گی، مسجد کے در و دیوار گواہی دیں گے کہ اس نے یہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھی تھی، تو قیامت کے دن یہ جگہ بھی گواہی دے گی۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ مسجد میں اگر نماز پڑھ رہے ہو تو جگہ بدل بدل کے کھڑا ہونا چاہیے،
تاکہ ہماری پوری مسجد کا فرش جو ہے، زمین جو ہے، یہ کل قیامت کے دن ہماری گواہ بن جائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت کا فیصلہ فرما جائے۔ تو یہ در و دیوار بھی گواہی دیں گے۔ اور پھر میں نے بتایا تھا کہ انسان اپنے گھروں میں بھی نماز جو ہے نماز ادا کرے، فرض تو مسجد میں ادا کرے، لیکن سنتیں نوافل وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ گھروں میں ادا کرے، تاکہ گھر کی جگہ بھی ہماری جو ہے وہ گواہ بن جائے، وہ بھی ہماری نماز کی اور ہماری عبادت کی گواہی کل قیامت کے دن دے۔ تو انسان کی گواہی اس کا جسم دے گا، اعضاء دیں گے۔ تو یہ جو ہے قیامت کے دن ہوگا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ انسان جب پیدا ہوا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو جوانی دی، شباب دیا، پھر یہ جو بڑھاپے کی طرف آتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو واپس پلٹ دیتے ہیں، یعنی بڑھاپے کے اندر پھر بچپنے والی عادات انسان کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ جب لمبی عمر انسان کو دیتے ہیں تو اس کو واپس لوٹا دیتے ہیں۔ اور آج جو آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں دنیا کے کچھ منافع جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور انسان کو اپنی قدرت بتائی ہے، اور فرمایا کہ اس ذات کو دیکھ کر، اس کی قدرت کو دیکھ کر اللہ کو پہچان لو اور اللہ کی عبادت کرو۔ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما، وہ کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہمارے ہاتھوں نے چیزیں بنائی، ان میں سے چوپائے، فہم لها مالکون، اور یہ ان کے مالک بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے جانور بھی بنائے، چوپائے بنائے، یہ گائے، بھینس، اونٹ، یہ بکری، یہ دمبے، یہ ساری جانور اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، تو یہ انسان کے فائدے کے لیے بنائے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان کے قابو میں دے دیا ہے۔ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، خوبصورت سانچے میں بنایا ہے اور اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ تو انسان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ طاقت بھی دی ہے اور دماغ بھی دیا ہے، اپنے سے کئی گنا بڑے جانور کو بھی قابو میں کر لیتا ہے، اپنے سے بڑے قد کاٹ والے جانور کو بھی قابو میں لے آتا ہے، بڑے بڑے ہاتھیوں اور شیر کو جنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے، اور یہ انسان ایسا ہے کہ اس شیر کو بھی قابو کر لیتا ہے۔ تو ایک واقعہ مشہور ہے کہ شیر کا جو بچہ تھا، شیر نے اس سے کہا کہ انسان سے بچ کے رہنا، انسان سے بچ کے رہنا، انسان بڑا ظالم ہے۔ تو اس نے کہا کہ کیوں؟ کہنے لگا کہ وہ بڑے بڑے جانوروں کو قابو کر لیتا ہے۔ اب شیر کے بچے نے کہا کہ میں دکھاؤ تو صحیح انسان ہوتا کیسا ہے۔ شیر نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ چاچا تھوڑا آگے بچے کو لے کے گیا، دیکھا کہ وہاں دور ایک ہاتھی کھڑا ہوا ہے، کہا کہ یہ انسان ہے۔ کہنے لگا نہیں یہ نہیں ہے، انسان تو اس سے بھی ظالم ہے، اس کو بھی انسان قابو کر لیتا ہے۔ پھر تھوڑا اور آگے گیا، آگے ایک اونٹ کھڑا ہوا تھا، کہا کہ یہ انسان ہے۔ کہنے لگا نہیں انسان تو اس کو بھی قابو کر لیتا ہے۔ پھر وہ اور آگے چلا، آگے گئے تو ایک اور گائے بندھی ہوئی ہے، گائے کھڑی ہوئی ہے، کہا کہ یہ انسان ہے، کہا کہ نہیں انسان تو اس کو بھی قابو کر لیتا ہے۔ جاتا چلتے چلتے آگے دیکھا کہ دور ایک انسان ہے، وہ لکڑیاں کاٹ رہا ہے۔ تو اس بچے نے پوچھا کہ کیا وہ انسان ہے؟ کہنے لگا ہاں یہی انسان ہے۔ تو یہ بچہ بھی بڑا حیران ہوا، کتنے بڑے بڑے جانور میں نے دیکھے اور اس کے آگے یہ چھوٹا سا آدمی، یہ چھوٹا سا انسان ہے، یہ ان کو قابو کر لیتا ہے۔ شیر نے کہا ہاں یہ انسان ہے، یہ ان بڑوں بڑوں کو قابو کر لیتا ہے، اس سے بچ کے رہنا۔ جو انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے، اور یہ سارے جانور انسان کے قابو کر دیے، انسان کے تابع بنا دیے، انسان کو ان کا مالک بنا دیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ ہمارے ہاتھوں کی بنائی ہوئی پیدا کی ہوئی چیزیں، ان میں چوپائے، فہم لا مالکون، ان کے مالک بنے ہوئے ہو تم، وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور فرمائے کہ ان جانوروں میں
بعض وہ ہیں کہ ان پر تم سوار ہوتے ہو، تمہاری سواری کے کام آتے ہیں، وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جن کا گوشت تم کھاتے ہو۔ تو جانوروں کے یہ فوائد اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں کہ ان پر سواری بھی انسان کرتا ہے اور ان کا گوشت بھی کھاتا ہے۔ تو جانوروں سے انسان بہت سارے فائدے حاصل کرتا ہے، وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، ان سے اور بھی بہت سارے منافع انسان کو حاصل ہوتے ہیں، وَمَشَارِبُ، اور ان سے پینے کی چیزیں بھی ملتی ہیں جیسے دودھ وغیرہ۔ افلا یشکرون، پھر بھی انسان اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، پھر بھی انسان اللہ کا شکر نہیں کرتا۔ تو جانوروں کے اندر بہت سارے منافع انسان کے لیے اللہ نے رکھے ہیں۔ انہی جانوروں کے ذریعے سے جو ہے کھیتی باڑی میں ہل بھی چلائے جاتے ہیں، انہی جانوروں کے اوپر انسان سامان بھی لاد کر لے کر جاتا ہے، اونٹ کے اوپر منو سامان آ جاتا ہے اور انسان وہ سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر چلا جاتا ہے۔ اور بعض بڑے اونٹ ایسے بھی ہیں جن پر ٹرک کا سامان لاد دیا جائے وہ بھی وہ اٹھا لیتے ہیں، اور صحرا میں ریگستانوں سے گزرتے ہوئے وہ اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ ریگستانوں میں گاڑی نہیں جا سکتی، ریت کے اوپر گاڑی نہیں چل سکتی، وہاں پر آج بھی اونٹ کا استعمال ہوتا ہے۔ اونٹ کو وہاں پر جو ہے اس پر سامان رکھ کر لے جایا جاتا ہے، اور اس اونٹ کو جو ہے ریگستان کا جہاز بھی کہا جاتا ہے۔ عرب کے اندر آج بھی اونٹوں کی سواریاں ہیں، گاؤں دیہاتوں میں آج بھی اونٹوں پر سواریاں ہیں۔ اور پھر انہی جانوروں کے ذریعے، گائے کے ذریعے اور بیل کے ذریعے ہل چلائے جاتے ہیں، کھیتی باڑی کی جاتی ہے۔ پھر اسی کے ذریعے زمین سے پانی بھی نکالا جاتا ہے۔ آج تو جدید سسٹم آ گیا، ٹیوب ویل آ گئے، ورنہ جو ہمارے بچپن کا دور تھا، بچپن کے زمانہ تھا، اس وقت تو وہ ایک ویل نما ہوتا تھا، چرخہ بنا ہوا، اس کے اوپر ڈول لگے ہوتے تھے، اور اس کے ساتھ جانوروں کو باندھ کر جو ہے گھمایا جاتا تھا، اور وہ جب گھومتے تھے تو زمین سے پانی نکالتے تھے اور وہ پھر آگے نہر میں گرتا تھا اور وہاں سے پھر آگے کھیتیوں میں جاتا تھا۔ تو جب پرانا پہلے کا دور تھا اس وقت کیونکہ لائٹ ہوتی نہیں تھی گاؤں دیہاتوں میں، تو اس طرح جو ہے لوگ کھیتیوں کو سیراب کرتے تھے، پانی زمین سے نکالتے تھے۔ پھر جیسے جدت آتی گئی پھر ٹیوب ویل آ گئے، پھر ان کو ٹریکٹر کے ذریعے چلایا جاتا تھا، پھر ترقی کی، پھر موٹریں آ گئی، موٹروں کے ذریعے چلنے لگی، پھر ترقی ہوئی تو اب جو ہے سولر کے ذریعے چلنے لگی۔ تو یہ سارا جو ہے انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا۔ تو جانوروں کے ذریعے بہت سارا کام ہوتا ہے، اور انہی جانوروں کے ذریعے چکی بھی چلائی جاتی تھی، اس سے آٹا پیسا جاتا تھا۔ تو گاؤں دیہاتوں میں اب بھی کئی جگہ، بعض جگہ پر ہوتا ہوگا، لیکن اب تو مشینی چیزیں آ گئی۔ تو پہلے دور میں ہم نے بچپن میں اپنے دیکھا کہ جانوروں کے ذریعے جو ہے چکی کو چلایا جاتا تھا، اس سے پھر آٹا پیس کر آٹا نکالا جاتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو سواری کے کام میں بھی جو ہے انسان کے لگا دیا کہ اس پر سوار ہو کر بھی جا سکتے ہو۔ اور پھر ان جانوروں کا گوشت بھی، جو حلال جانور ہیں اس کا گوشت بھی انسان کھاتا ہے۔ پھر اس کے جو کھال ہے وہ بھی انسان کے کام میں لگاتا ہے، اس سے جوتے بن رہے ہیں، اس سے یہ جیکٹیں بن رہی ہیں، اس سے چمڑے کی بہت ساری چیزیں بن رہی ہیں، اور جو ہے اس کو بھی استعمال میں لایا جا رہا ہے، تو اس سے کئی ساری چیزیں بن رہی ہیں۔ تو جانوروں میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے منافع رکھے، ومشارب، اور فرمایا کہ ان میں ہم پینے کے لیے چیزیں ملتی ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے تھنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے دودھ کو جاری کر دیا ہے۔ ایک جانور کے اندر سے پتہ نہیں کتنے کتنے کلو دودھ نکلتا ہے، 8-8 10-10 کلو دودھ بھی نکلتا ہے۔ تو جانور کے اندر، گائے بھینس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دودھ جاری کر دیا۔ اب اللہ کی قدرت دیکھیں، ایک جانور ہے وہ بھوسا کھا رہا ہے، وہ چارہ کھا رہا ہے، اس کے پیٹ میں گوبر بن رہا ہے، گندگی ہے، خون ہے اور گوشت ہے، اس کے اندر سے تر و تازہ اور سفید کلر کا دودھ نکل رہا ہے، میٹھا دودھ نکل رہا ہے، خالص دودھ نکل رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت ہے کہ ساری گندگیوں سے گزارتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے صاف شفاف دودھ جانور کے تھنوں میں اتارا، اور اس سے پھر انسان حاصل کرتا ہے، اس کو اپنی غذا بناتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ مشارب، ان میں سے پینے کی چیزیں بھی ملتی ہیں۔
افلا یشکرون، یہ سب کچھ دیکھ کر بھی تم اللہ کا شکر نہیں کرتے؟ تو اس کا تقاضا تو یہ تھا، یہ ساری نعمتوں کو دیکھ کر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان اللہ کا شکر ادا کرتا، لیکن انسان سب کچھ دیکھ کر بھی اللہ کی ناشکری کر رہا ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يَنصَرُونَ، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان اللہ کی عبادت کرتا، کہ اللہ نے سب کچھ بنایا ہے، جانور ہمارے تابع کیے، تو اللہ کی عبادت کرتا، لیکن انسان ایسا ناشکرہ بنا کہ اس نے اللہ کے علاوہ اوروں کو الہ بنا لیا، دوسروں کو معبود بنا لیا۔ لعلہم ینصرون، کہ یہ شاید ہماری مدد کریں گے۔ لا یستطیعون نصرہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمہاری مدد کی استطاعت نہیں رکھتے، طاقت نہیں رکھتے۔ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، یہ تو تمہارے مخالف بن کے کل قیامت کے دن حاضر کیے جائیں گے۔ جن کو تم نے معبود بنایا، یہ کل قیامت کے دن اللہ سے کہیں گے کہ ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو، ہماری پوجا کرو، یہ تو خود ہماری عبادت ہماری پوجا پر لگے رہے، ہم تو بری الذمہ ہیں، ہم نے ان کو نہیں گمراہ کیا۔ چنانچہ یہ مخالف بن جائیں گے ان مشرکین کے۔ فلا یحزنک قولہم، اب جب منافقین نہیں مان رہے، مشرک نہیں مان رہے، اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ غمگین ہو جاتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے کہ ان کو ہدایت کیوں نہیں مل رہی، یہ راہ راست پر کیوں نہیں آ رہے، میری بات کیوں نہیں مانتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا فلا یحزنک قولہم، ان کی باتوں سے آپ پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو۔ انا نعلم ما یسرون وما یعلنون، بے شک ہم جانتے ہیں جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، جو ان کے دل کے اندر ہے، جو ظاہر میں، سب اللہ جانتا ہے۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انسان نہیں دیکھتا کہ بے شک ہم نے اس کو ایک نطفے سے پیدا کیا ہے، ایک پانی کے قطرے سے، گندے قطرے سے، نطفے سے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ انسان کے ہر عضو سے، ہر جسم کے حصے سے یہ قطرہ جمع ہوتا ہے، پانی جمع ہوتا ہے، اور پھر اس سے انسان کی منی بنتی ہے اور نطفہ بنتا ہے، اور وہ پھر اس سے آگے انسان کی تخلیق کا سلسلہ بنا ہے۔ اور تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو نطفے سے بنایا اور فرمایا کہ انسان غور نہیں کرتا کہ کیسے اس کو نطفے سے، گندے قطرے سے پیدا کیا۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، اور یہ جھگڑالو بن گیا ہے، بڑا لڑنے جھگڑنے والا، کھلے جھگڑے کرتا ہے۔ ایک بوند سے، ایک قطرے سے اس کو تخلیق کیا، بنایا، اس کے اندر جان نہیں تھی، اس کے اندر سمجھ نہیں تھی، پھر تھوڑی سی اس کو جان آنے لگی، جسم بڑھنے لگا، پھر جو ہے یہ چلنے لگا، بیٹھنے لگا، چلنے لگا، اور پھر اس کے اندر طاقت آنے لگی، قوت گویائی دے دی، بڑا ہوا، جوانی آ گئی، شباب آ گیا، اور اب یہ اکڑتا ہے، اب یہ لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، اپنی تخلیق کو نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو بنایا ہے۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، کھلا جھگڑالو بن گیا۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور ہمارے لیے مثالیں بناتا ہے، وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اپنی تخلیق کو بھول گیا ہے۔ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اور کہتا ہے کہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا، وَهِيَ رَمِيمٌ، یہ تو بوسیدہ ہو گئی، انسان مرنے کے بعد جسم گل گیا، سڑ گیا، ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو گئی، ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو کر مٹی میں مل گئیں۔ اور یہ مشرک کہتے تھے، لوگ کہتے تھے کہ کیا ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا، ان کو بھی کوئی زندہ کرے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ عاص بن وائل ایک مشرک تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن آیا اور ہاتھ میں ایک ہڈی لے کر آیا، اور یہ بخاری مسلم شریف میں یہ روایت ہے، اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً اس کے راوی ہیں، اور فرماتے ہیں کہ یہ عاص بن وائل آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ یہ دیکھو یہ ہڈی تو بوسیدہ ہو گئی ہے، اس کے اندر تو جان بھی نہیں ہے، اور اس نے اپنے ہاتھوں سے ہڈی کو مسل دیا اور وہ ریزہ ریزہ ہو گئی۔ کہا کہ اس کو کون زندہ کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس ذات نے تجھے پیدا کیا وہ اس کو بھی زندہ کر دے گا۔ فرمایا کہ جس نے تجھے پیدا کیا ہے، جس نے پہلی مرتبہ اس ہڈی کو بنایا، اس کو زندہ کیا، وہ اب بھی پیدا کر دے گا، اور وہی اس کو زندہ کرے گا، وہی دوبارہ بنائے گا، جان ڈالے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھے مارے گا، پھر تجھے زندہ کرے گا، پھر تجھے جہنم میں ڈالے گا، دوزخ میں ڈالے گا۔
تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بوسیدہ ہڈی میں بھی جان ڈال دے گا۔ اسی طرح ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے گھر والوں کو وصیت کر دی کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو، میری میت کو جلا دینا اور اس کو بالکل جو ہے راکھ بنا دینا، میری ہڈیوں کو بھی بالکل راکھ بنا کر اس کو کچھ کو ہوا میں اڑا دینا، کچھ کو زمین میں ڈال دینا، کچھ کو دریا میں پانی برد کر دینا، تاکہ کل قیامت کے دن میں دوبارہ نہ اٹھ سکوں اور مجھ سے حساب کتاب نہ ہو۔ چاچا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور فرشتوں کو کہا کہ جہاں بھی اس کے جسم کے ذرات ہیں ان کو جمع کر کے لایا جائے۔ چاچا جمع کیا گیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر روح پھونکی، روح ڈالی، یا پھر جیتا جاگتا انسان قیامت کے دن اٹھ کھڑا ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ انسان تو نے یہ سارا عمل کیوں کیا، کیوں وصیت کی؟ کہے گا کہ یا اللہ تیرے خوف کی وجہ سے، تیرے عذاب کی وجہ سے میں ڈر گیا، اس لیے میں نے گھر والوں کو وصیت کی کہ میرے جسم کو جلا دینا تاکہ جسم کے ذرات جمع نہ ہو اور مجھ سے سواری نہ ہو، اس لیے میں نے یہ عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج تجھے میں نے بخش دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کو بخش دیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ وہ قدرت والی ذات ہے کہ انسان کا جسم بکھر جائے، اللہ تعالیٰ اس سارے اجزاء کو جمع کر کے انسان کا جسم بنا کر پھر اس کو اٹھا دے گا، پھر قیامت کے دن یہ اٹھے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ بوسیدہ ہڈیوں میں بھی اللہ تعالیٰ جان ڈال دے گا۔ قل یحیی الذی انشأ اول مرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رہے ہیں، کہہ دیجئے ان کو کہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہی ان ہڈیوں کو دوبارہ پیدا بنائے گا، ان میں جان ڈالے گا۔ وہ بکل خلق علیم، اللہ تعالیٰ خوب جو ہے پیدا کرنے والا ہے، جاننے والا ہے۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہرا بھرا درخت بنایا، نارا اس سے تم آگ جلاتے ہو۔ عرب کے اندر ایک درخت تھا جس کی دو لکڑیوں کو جب رگڑا جائے تو اس سے آگ نکلتی تھی، جیسے چکماک پتھر بھی آتا ہے، اس کو رگڑا جائے تو آگ نکلتی ہے۔ تو عرب کے اندر درخت تھا جس کو مرخ کہا جاتا تھا یا عفار کے نام سے اس کو جانا جاتا تھا، جس سے آگ نکلتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ میری قدرت ہے کہ ہرے بھرے درخت سے تمہارے لیے آگ نکلتی ہے، تو اس سے آگ جلاتے ہو۔ فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو بنایا، پھر اپنی قدرت سے اللہ تعالیٰ ان کی مثل بنائے گا۔ جس رب نے آسمان و زمین کو بنا دیا، فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، 6 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو بنا دیا، آسمان کو بنایا، ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر جلوہ افروز ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو بنایا، فرمایا جس ذات نے یہ آسمان و زمین بنائے وہ کیا دوبارہ قادر نہیں ہے کہ تمہیں بنا دے، تمہیں پیدا کر دے؟ بلا وهو الخلاق العلیم، بلکہ وہ تو خوب پیدا کرنے والا، جاننے والا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرے، کسی چیز کا ارادہ کرے تو اللہ کہے گا کن فیکون، کن کہے گا ہو جا، فیکون پس وہ ہو جائے گا۔ اس کے لیے یہ نہیں کہ پہلے 1 سال پہلے یہ اس کے لیے بنیادیں ڈالی جا رہی ہیں، بلڈنگ بنائی جا رہی ہے، مزدور لگے ہوئے ہیں، سال بعد یہ عمارت تعمیر ہوگی۔ اللہ کے آگے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ بس حکم دیں گے یہ کام ہو جا، بس ہو جائے گا۔ آج دنیا کا کوئی حاکم ہے، وہ اپنے ماتحتوں کو حکم دیتا ہے تو کام فٹافٹ ہو جاتا ہے، فوراً کام ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، جب وہ حکم دے گا تو کام نہیں ہوگا، فوراً کام ہو جائے گا۔ اے کن اللہ کہے گا پس وہ کام ہو جائے گا، کن کہے گا تو انسان اٹھ کر کھڑا ہوگا، کن اللہ کہے گا تو قیامت آ جائے گی، کن کہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جانداروں کو زندہ کر دے گا۔ تو اللہ کے آگے کوئی دیر نہیں ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، اللہ وہ ذات ہے جو پاک ہے، بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کی بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ،
اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو ہر چیز کی بادشاہت اللہ کے پاس ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو انسان کو لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو جب اللہ کے پاس انسان کو جانا ہے تو پھر اس کی کوشش بھی کرنی چاہیے، اس کی فکر بھی کرنی چاہیے کہ اللہ کے پاس ہم نے جانا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، کہیں کل قیامت کے میدان میں آخرت میں ہماری رسوائی نہ ہو جائے، وہاں پر منہ چھپانا نہ پڑ جائے۔ تو اس لیے انسان ایسے کام کر کے جائے کہ اگر اللہ کے پاس جائے بھی تو فخر سے جائے، سرخرو ہو کر جائے۔ آج اگر دنیا میں کسی کے پاس انسان ملنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے، کسی بڑے کے پاس جا رہا ہوتا ہے، 4 دن پہلے لوگوں کو بتاتا ہے، 4 دن پہلے تیاری کر رہا ہوتا ہے اور خوب تیار ہو کر فشل وشل کرا کے جاتا ہے کہ بھائی میری انسلٹ نہ ہو اور میں اچھا لگوں، میں توجہ کا مرکز بن جاؤں۔ تو بھائی بادشاہوں کے بادشاہ کے پاس جا رہا ہے، سامنے اس کے پاس جانا ہے اور یہ سب کو پتہ ہے، کنفرم ہے کہ ہر ایک نے جانا ہے۔ تو پھر اس کے لیے کیوں نہیں تیاری کر رہا، اس کے لیے کیوں نہیں انسان تیاری کر رہا؟ تو انسان غفلت سے نکل کر اب آخرت کی تیاری کی فکر کرے۔ جو دن گزر گئے وہ زیادہ تھے، اب آگے تھوڑے دن رہ گئے، ایک ایک سیکنڈ کا پتہ نہیں ہے، ایک ایک لمحے کا پتہ نہیں ہے۔ تو اس لیے انسان کو ہر وقت آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور ہمیشہ گناہوں سے بچتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔